بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. وقال تعالی فإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کو ہمارے مشائخ نے جمع کیا، مرتب کیا اور اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت فرمائی. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کی گنتی ممکن نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر اگر اس کی تعداد متعین کی جائے تو وہ 10 ہے. پھر ان میں سے ہر ایک کے اندر ساری زندگی ترقی کرنے کی وسعت ہے، گنجائش ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یوں کہیں کہ آسمان 7 ہیں، مگر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنی وسعت ہے یہ تو اللہ ہی جانے. یہ تو اتنی ہے کہ اس کو تو گنتی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے کلومیٹر ہے، اتنے میل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات 10 ہیں، اور پھر ان میں اتنی وسعت ہے کہ اگر کسی انسان کو عمر نوح مل جائے اور وہ زندگی کا ایک سانس بھی ضائع نہ کرے اور محنت کرتا رہے اور ان درجات میں سے ہر درجے میں ہر پل ترقی کرتا رہے اور پرواز کرتا رہے تو بھی اس کی گنجائش ہے. ہمارے حائصہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کی کوئی حد ہی نہیں، اور ہر مسلمان کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے درجے کی دوڑ لگانے کی گنجائش موجود ہے. ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات میں اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور بڑھتا رہے کہاں تک بڑھ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے درجے تک بڑھ سکتا ہے، اور لامحالہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. جب نہیں پہنچ سکتا تو پھر زندگی ساری بھی لگ جائے تو بھی اس کی گنجائش موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کی تعداد کا 10 بتایا جانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہیں ہی 10. ان میں سے ایک کے بھی اتنے درجات ہیں، اس میں سے ایک کی بھی اتنی سیڑھیاں ہیں کہ ساری زندگی آدمی چڑھتا رہے تو ایک درجے کی سیڑھیوں کو پار نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں مدارس میں کچھ علوم پڑھائے جاتے ہیں. علم الصرف پڑھایا جاتا ہے، علم النحو پڑھایا جاتا ہے، علم الادب پڑھایا جاتا ہے، علم الفقہ پڑھایا جاتا ہے، علم التفسیر پڑھایا جاتا ہے، علم الحدیث پڑھایا جاتا ہے. ابھی یہ چند علوم ہو گئے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ ہیں ہی چند علوم، ہیں تو چند ہی، لیکن ان میں سے ایک میں اتنی وسعت ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی علم صرف کی تحقیقات میں لگا دے تو اس کی ساری زندگی کے صرف ہونے کی بھی گنجائش ہے. ساری زندگی صرف ہی میں محنت کی، امام الصرف بن گیا. ساری زندگی علم نحو کی محنت کی، امام نحو بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کی تعداد جو 10 بتائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تو 10 دن میں ہو جائیں گے. نہیں، اس کی معلومات موٹی موٹی تو 10 دن میں آ جاتی ہے،
لیکن ان میں سے ایک ایک میں کمال پیدا کرنے کے لیے زندگی بھی تھوڑی ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک درجے کا مزہ انسان اس دنیا میں بھی چکھ سکتا ہے، تھوڑا سا یہاں سے، 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 لیتا گیا، آگے بڑھتا گیا، لیتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ جو ہی کسی درجے میں پہنچ کر انسان کو اس درجے کی کیفیات حاصل ہوتی ہیں تو اگلا درجہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے، اگلے درجے میں بھی بڑھتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب پہلے اس کی ساری سیڑھیاں چڑھے گا، اس کے بعد پھر اگلے میں پہنچے گا، ایسے نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلا درجہ درجہ توبہ ہے، مقام توبہ ہے، اور توبہ کے 4 درجات ہیں۔ پہلے انسان کبیرہ چھوڑتا ہے، پھر صغیرہ چھوڑتا ہے، پھر فضولیات چھوڑتا ہے، پھر غفلت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کسی پل وہ اللہ سے غافل نہیں رہتا، غفلت چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب وہ غفلت چھوڑ دیتا ہے تو اب جو مقام شروع ہوتا ہے، اب جو درجہ شروع ہوتا ہے، اب جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا حال شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انابت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اسی درجہ انابت یا مقام انابت کی تعبیر مشائخ نے مختلف الفاظ سے کی ہے۔ ہتکارول دل یارول، دست بکار دل بیار، خلوت در انجمن۔ بیٹھا ہے محفل میں لیکن تنہا ہے محفل میں لیکن تنہا ہے، بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ لیکن لوگوں کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں حج پہ گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے اور بہت رو رہا ہے۔ میں نے کہا یار کتنی اچھی کیفیت ہے اس کی۔ تو بے اختیار میری توجہ اس کے دل پہ چلی گئی۔ دل پہ جو توجہ گئی تو دیکھا دل تو بالکل غافل ہے، دنیا بھری پڑی ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ فرماتے ہیں پھر ہم منا آئے تو منا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ حج کے لیے آیا ہوا ہے اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بیچ رہا ہے سڑک پہ۔ میں نے کہا لو، حج میں بھی دنیا۔ بے اختیار نظر اس کے دل پہ گئی تو دیکھا کہ دل اس کا اللہ کی یاد سے سرشار ہے۔ خلوت در انجمن، انسان محفل میں ہوتا ہے لیکن تنہا ہوتا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کالج میں پڑھتا تھا تو مومن خان مومن کا یہ شعر ہم نے سنا ہوا تھا، تو ہمارے جو پروفیسر تھے انہوں نے ایک دفعہ یہ شعر پڑھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یعنی جب کوئی میرے پاس نہیں ہوتا نا، میں تنہا ہوتا ہوں تو میں تنہا بھی نہیں ہوتا ہوں، پھر تم میرے پاس ہو جاتے ہو۔ تو کہتے ہیں مجھ سے، انہوں نے کہا ذوالفقار تمہیں یہ شعر آتا ہے؟ میں نے کہا جی سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، شعر صحیح سناؤ نا۔ کہتے ہیں میں نے کہا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے، شعر یوں ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا سر ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ مومن خان تو کہتے ہیں کہ جب کوئی نہیں ہوتا نا تو تم آ جاتے ہو اور تمہاری یاد میں ہوتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کوئی ہو تب بھی تم، کوئی نہ ہو تب بھی تم۔ اس کو انابت کہتے ہیں، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، اس کو حضوری کہتے ہیں، اس کو صفت احسان کہتے ہیں کہ ہر آن ہر گھڑی ہمارا دل اللہ کی یاد سے آباد رہے۔ آنکھیں کھلی ہوں تب بھی، آنکھیں بند ہوں تب بھی، خاموش ہوں تب بھی، بول رہے ہوں تب بھی، محفل میں ہوں تب بھی، تنہا ہوں تب بھی، جلوت میں ہوں تب بھی، خلوت میں ہوں تب بھی، سکون سے بیٹھے ہوں تب بھی، حرکت میں ہوں تب بھی، سفر میں ہوں تب بھی، حضر میں ہوں تب بھی، دنیا کے کام میں ہوں تب بھی، دین کے کام میں ہوں تب بھی۔ اس کو کہتے ہیں انابت۔ عجبت لمن یقول ذکرت ربی فہل انسا فاذکر ما نسیت۔
کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں میں نے اللہ کا ذکر کیا، میں نے اللہ کو یاد کیا، تو کیا بھول گئے تھے کہ تم اس کو یاد کرتے ہو؟ ہم تو اسے بھولتے ہی نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ انابت ہے۔ وہ لوگ کہ جو کھڑے ہیں تب بھی انہیں اللہ یاد ہے، بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اللہ یاد ہے، لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اللہ یاد ہے۔ کسی پل وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے، کسی پل وہ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو بھی نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں؟ تو فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے نماز میں تو نہیں آتے، نماز سے باہر بھی نہیں آتے، خیال تو بس ایک ہی کا ہوتا ہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، اللہ کی قسم کبھی سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا مگر اس حال میں کہ تو میرے دل میں ہوتا ہے، میرے خیالات میں ہوتا ہے۔ میں سورج کو چڑھتا دیکھ کے اس میں نہیں گم ہو جاتا، میں اس کو ڈوبتا دیکھ کے اس میں نہیں محو ہو جاتا، وہ چاہے طلوع ہو چاہے غروب ہو، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی، ہماری توجہ تو بس آپ کی طرف ہوتی ہے۔ وَلَا جَلَسْتُ إِلَىٰ قَوْمٍ أُحَدِّثُهُمْ إِلَّا وَأَنْتَ حَدِيثِي بَيْنَ جُلَّاسِي، اور میں جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا، بات چیت کر رہا ہوتا ہوں، تو میری زبان تو لوگوں سے باتوں میں مشغول ہوتی ہے لیکن میرا دل تجھی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خِيَالَكَ إِلَّا رَأَيْتُ خِيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ، جب کبھی پانی کا گلاس اٹھاتا ہوں پینے کے لیے پیاس کی وجہ سے، جب گلاس اٹھاتا ہوں تو اس گلاس میں بھی مجھے تیری تصویر نظر آتی ہے، اس پیالے میں بھی مجھے تیرا خیال نظر آ رہا ہوتا ہے، تیری صورت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی، کو غم آئے نا مجھ پہ تب بھی میری توجہ تیری طرف ہوتی ہے، کوئی خوشی بھی ملے تو میں خوشی میں مست نہیں ہوتا ہوں، جب خوشی بھی ملے تو بھی توجہ تیری طرف رہتی ہے۔ غم، ہجوم غم میری فطرت کو بدل نہیں سکتا، میری عادت ہے غم میں مسکرانے کی۔ غم آئے اپنا کام کرے، خوشی آئے اپنا کام کرے، دل تو بس تیرے ہی ساتھ ہے۔ فلو قدرت علی الاتیان زرتکم صحبا علی الوجہ او مشیا علی الرأس، یا اللہ دل چونکہ ہر وقت تیری یاد سے آباد ہے، تیری محبت میں مگن ہے، اس لیے اب مجھے تیری ملاقات کا اب اتنا شدید شوق پیدا ہو گیا ہے، تیری ملاقات کے لیے اب ایسے بے تاب رہتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں اپنے چہرے کے بل گھسٹ کر بھی تجھ تک پہنچتا، اور میں سر کے بل بھی چل کے تجھ تک آتا، لیکن کیا کروں میرے بس میں نہیں ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یا اللہ ساری زندگی بن دیکھے سجدے کیے ہیں، کبھی ایک دفعہ اپنی جھلک بھی تو دکھانا تاکہ مشاہدے والا سجدہ کروں، دیکھ کے جو سجدے میں مزہ آئے گا تو پھر اس کی تو بات اور ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، ایک کتاب ہے روز الریاحین، روز الریاحین، علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، عربی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق کے طالب کو، اللہ تعالیٰ سے محبت کے طالب کو اور تصوف سے تعلق رکھنے والے کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے اللہ کی محبت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں عشاق کے واقعات ہیں،
اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے واقعات ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے فضائل صدقات میں واقعات لکھے ہیں، وہ بھی یہیں سے لیے ہیں۔ فضائل درود شریف میں واقعات لکھے ہیں، وہ بھی یہیں سے لیے ہیں۔ فضائل حج میں واقعات لکھے ہیں، وہ بھی یہیں سے لیے ہیں۔ روز الریاحین امام یافعی کی، اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، غالباً حکایات الصالحین کے نام سے ہوا ہے، لیکن بہرحال کتاب عربی کتاب کا نام یہ ہے، روز الریاحین۔ تو اس سے ایک شعر نقل کیا ہے، خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی، خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی، خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی، ومثواک فی قلبی فأین تغیب۔ تیری صورت میری نگاہوں میں ہے، تیرا نام میری زبان پہ ہے، تیرا ٹھکانہ میرے دل میں ہے، اب آپ کو میں بھلا بھول سکتا ہوں؟ خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی، ومثواک فی قلبی فأین تغیب۔ صورت تیری نگاہوں کے سامنے پھرتی رہتی ہے اور نام تیرا ہر وقت زبان پہ رہتا ہے، ٹھکانہ تیرا میرا دل بن چکا ہے، تو اب بتائیے اب کوئی بھولنے کی صورت رہ گئی؟ جب سامنے بھی تو، زبان پہ بھی تو، دل میں بھی تو پھر بھولنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں رہی۔ اور ایک اور شعر بھی ذکر کیا ہے، حبیب لیس یعدلہ حبیب وما لسواہ فی قلبی نصیب، حبیب غاب عن عینی و جسمی وعن قلبی حبیبی لا یغیب۔ میرے محبوب جیسا کوئی محبوب ہو ہی نہیں سکتا، بے شک وہ میرے سامنے نہیں ہے، بے شک وہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میرے دل میں وہی بسا ہوا ہے، اور میرے دل میں کسی اور کے لیے اب آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایسا اس کی یاد نے میرے دل کو لبریز کر دیا ہے، لبا بھر دیا ہے کہ اب کسی کے لیے مزید گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہوائی جہازوں میں ایک بیت الخلاء ہوتا ہے، چھوٹا سا بیت الخلاء ہوتا ہے ہوائی جہاز میں، تو کوئی اندر چلا جائے نا تو باہر سے لکھا ہوا ہوتا ہے نو ویکنسی، گنجائش نہیں ہے، کوئی ہے اندر، وہ نکلے گا پھر آپ جا سکتے ہیں۔ دل اس کی محبت سے ایسے بھرا پڑا ہے کہ مزید کسی کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں انابت۔ ہر وقت دل اس کی طرف مائل ہو، ہر وقت دل اس کی یاد سے سرشار ہو، ہر وقت دل اس کی محبت سے لبریز ہو۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے توبہ کے آخری درجے کے بعد، جب انسان غفلت سے بھی توبہ طائب ہو جاتا ہے اور بتکلف اپنے دل کو اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی اور خیال میں چلا گیا تھا، پھر کہا استغفر اللہ، یا اللہ غفلت ہو گئی معاف کر دے، بس اب اللہ کا دھیان۔ تو پہلے بتکلف اپنے دل کو اللہ کے دھیان سے آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کرتے کرتے غفلت کو ہٹاتا ہے، ہٹاتے غفلت کو ہٹاتے پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا دل اللہ کا مستانہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک گھر میں تھا چوہا، تو گھر والوں نے بڑی مشکل سے اس کو پکڑا اور پنجرے میں ڈال دیا۔ پٹھان کا گھر تھا، تو پٹھان نے ایک دفعہ اس کے منہ میں تھوڑی سی نسوار ڈال دی چوہے کے۔ اب چوہا منہ ہی نہ کھولے، میں نے زبردستی اس کا منہ کھول کے ٹھونسی اس کے منہ میں نسوار، اور منہ میں نسوار ڈال کے پھر بند کر دیا۔ اب اس بیچارے کو آنے لگے چکر، اب وہ یوں گھوم رہا ہے اس میں پنجرے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا پنجرہ کھول دیا، گھر والوں نے شور مچایا، کم وقت مشکل سے پکڑا تھا اس کو، اب تم نے کھول دیا، اب یہ پھر کپڑے کاٹے گا۔ کہا نہیں، آئے گا، خود ہی آئے گا، ہم نے اس کو ایسا چیز دے دیا ہے، اب یہ خود آئے گا۔ ہمارے حاجی صاحب کے کمرے میں ایک دفعہ چوہا آ گیا، نقصان کیا اس نے، تو حاجی صاحب نے پریشان ہو کے کہا بھائی اس چوہے کو اوپر آپ پکڑو، بہت نقصان کر رہا ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب مفتی امان اللہ صاحب یہاں تشریف لائے تھے کچھ مہینے پہلے، تو وہ ذرا طالب علمی کے زمانے میں شرارتی تھے، فرمانے لگے میری ڈیوٹی لگی چوہے کو پکڑنے کی۔ تو کہتے ہیں میں نے چوہے کو پکڑا اس وقت جب کہ حاجی صاحب بھی تشریف فرما تھے، مفتی زین العابدین صاحب بھی کمرے میں تشریف فرما تھے۔ چوہے کو پکڑ کے میں نے نسوار پہلے سے لے لی تھی، چوہے کو پکڑ کے اس کے منہ میں نسوار ڈال دی۔ اب چوہے کو چھوڑ دیا لیکن بھاگ ہی نہیں رہا، وہیں یوں کر رہا ہے، سر گھما رہا ہے۔
تو کہتے ہیں حاج صاحب اتنے ہنسے، مفتی زین العابدین صاحب اتنے ہنسے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو شروع میں انسان غفلت کو ہٹاتا رہتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے، اف توبہ، پھر اللہ سے دل خالی ہو گیا، پھر اللہ سے دل غافل ہو گیا، پھر اللہ کی طرف توجہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر وقت اس دھیان میں رہو، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو وقوف قلبی اللہ دیکھ رہا ہے سن رہے تک محدود نہیں ہے۔ یہ تو ہم ایک عنوان دے دیتے ہیں کہ بھئی چلو دل کو کہیں تو مشغول رکھو نا، دل کو کہیں تو مشغول رکھو۔ جیسے کسی کو دعوت دینی نہ آئے نا تو اس کو الفاظ یاد کراتے ہیں، بھائیو دوستو، ہماری آپ کی دنیا کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے پورے دین میں رکھی ہے، دین زندگی میں محنت سے آئے گا، یہ محنت ہر مسلمان کے ذمہ، آپ تیار ہیں؟ ابھی الفاظ رٹوا دیے، اس لیے کہ آتا نہیں اس کو رٹوا دیے، لیکن جب آ جائے تو پھر یہ الفاظ میں محدود نہیں رہتا، پھر یہ اپنے دل کی باتیں کرتا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق سمجھاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ عنوان دیتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، لیکن جب دل منیب ہو جائے اور دل میں انابت کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس عنوان پر دل محدود نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت دل اس میں کھویا رہتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے، اس کے خیال میں رہتا ہے۔ یہ تو دل کے پاس کوئی عنوان نہیں ہے، مزہ اس نے چکھا نہیں ہے، تو تکلفاً یہ اس کو عنوان دیتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ تکلفاً اپنے دل کو اس طرف متوجہ کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ دل اس سے آگاہ ہو جاتا ہے، آگاہ ہو جاتا ہے۔ جب آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہوش کر اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ ہر وقت پھر اس یاد میں رہتا ہے، اس خیال میں رہتا ہے، اس دھیان میں رہتا ہے، ان سوچوں میں رہتا ہے۔ ہمارے حضرت مخدوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پلک جھپک کے برابر بھی میری انابت ختم ہو جائے، پلک جھپک کے برابر بھی میری انابت ختم ہو جائے تو جل کر راکھ ہو جاؤں۔ فمن شاہدت عیناہ نور جمالکم یموت اشتیاقا نفقم قط لا یسلو۔ اے اللہ، جو تیرے جمال کے نور کو ایک دفعہ دیکھ لے پھر کبھی اس کو سکون نہیں آتا، کبھی وہ چین نہیں پاتا، وہ تیرے اشتیاق میں مرا جاتا ہے۔ یموت اشتیاقا نحوکم قط لا یسلو، وہ تیرے اشتیاق میں مرا جاتا ہے اور اسے کبھی سکون نہیں آتا، کبھی چین نہیں آتا۔ اس کو انابت کہتے ہیں۔ یہ جو شعر میں سناتا ہوں نا، اس میں شاعر نے اللہ سے اسی انابت کو مانگا ہے، انابت کو مانگا ہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یہ انابت مانگ رہے ہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں۔ ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا فقط ہوشیار رہوں۔ ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یہ انابت مانگی جا رہی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ منیب، ابراہیم اواہ تھے، منیب تھے۔ اواہ کہتے ہیں جو ہر وقت کسی کی یاد میں ہائے ہائے کرتا پھرتا ہوں، ہائے ہائے ہائے۔ منیب، ان ابراہیم لأواہ منیب۔ قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہیں تو واضح محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو باقی انبیاء میں، ہمارے نبی کے علاوہ باقی انبیاء میں حضرت ابراہیم سے ایک خاص ہی تعلق ہے، والہانہ۔ جیسے کسی کا تذکرہ کرتا ہے نا، کوئی کسی شیخ، اپنے شیخ کا تذکرہ کرتا ہے، میرے شیخ ایسے ایسے ایسے، یا کوئی اپنے نیک بچے کا والہانہ تذکرہ کرتا ہے، میرا بیٹا ایسا ایسا ایسا۔ میرے شیخ کے کیا کہنے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ان ابراہیم لأواہ منیب، والہانہ اللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ ابراہیم کے کیا کہنے، وہ ایک نہیں تھے، وہ انجمن تھے، امت تھے، وہ قانتاً خشوع خضوع والے تھے، حنیفاً کسی کے نہیں تھے، ولم یک من المشرکین کبھی ان میں شرک کا کبھی شائبہ بھی پیدا نہیں ہوا، شاکرا لانعمہ ہر وقت میری نعمتوں کے شکر کی کیفیت میں رہتے تھے، اجتباہ میں نے انہیں چنا تھا، وہداہ اور میں نے انہیں سیدھے راستے پہ چلایا تھا۔ ان ابراہیم لأواہ منیب۔ اس لیے اس عاجز کی یہ عادت ہے کہ سب سے پہلے ایصال ثواب میں اپنے نبی کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے بعد تمام انبیاء کو، خصوصاً حضرت ابراہیم کو۔ عجیب، ان کو اللہ سے، اللہ کو ان سے محبت ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ بنا لیا کا مطلب دو ہو سکتے ہیں نا اردو میں، یعنی ان پہ ایسی رحمت کی کہ وہ خلیل بن گئے۔ جیسے زمین کو بچھایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اس معنی میں بنانا۔ یہاں وہ معنی نہیں ہے کہ ہم ابراہیم خلیل نہیں تھے پھر ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ بن گئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ جیسے کوئی کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے نا، یعنی اس کو اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے، بھئی میں نے اس کو اپنا دوست بنایا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ میں نے اس پہ محنت کر کر کے اب اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ اب یہ میرا دوست بن گیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ساری دنیا پہ نظر ڈالی تو مجھے بس نظر انتخاب ایک ابراہیم پہ ہی پڑی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک اور آپ کے بعد بھی ساری دنیا کے انسانوں پہ نظر ڈالی تو بس وجہ انتخاب ایک ہی پہ پڑی، اور ابراہیم منیب تھے۔ ان ابراہیم لأواہ منیب، ابراہیم منیب تھے۔ یہ کیفیت توبہ کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ کبیرہ بھی چھوٹ جائیں، صغیرہ بھی چھوٹ جائیں، فضولیات بھی چھوٹ جائیں، پھر غفلت بھی ختم ہو جائے، پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب انسان منیب بن جاتا ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، منیبین الیہ واتقوہ، یہ آیت کیسے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے دنیا بھر کے انسانوں منیب ہو جاؤ، وَاتَّقُوهُ تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی کے بعد انابت آتی ہے۔ پہلے تقوی آتا ہے یعنی توبہ، پھر انابت آتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہتے ہیں پانی دینا، تھرماس میں سے دینا، پانی پلاؤ، تھرماس میں سے بھر لو،
تو تھرماس میں سے بھر لو، یہ بعد میں ذکر کیا گیا، پانی پلاؤ پہلے ذکر کیا گیا، جبکہ تھرماس میں سے پہلے بھرا جائے گا اور پانی پلانے کا عمل بعد میں کیا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ پلانا آسان تب ہوگا جب تھرماس میں سے بھرو گے، باہر جاؤ گے نلکے سے بھرنے کے لیے تو دیر ہو جائے گی، یہیں سے پلا دو مجھے۔ منیبین الیہ واتقوہ، منیب ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرنا، پھر کر سکو گے یہ، ورنہ نہیں ہو سکے گا یہ۔ انابت کا ایک فائدہ، انابت کے بہت فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ پھر انسان بے آسرا نہیں رہتا، پھر انسان بے آسرا، بلکہ اس کی ہر وقت رہنمائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی رہنمائی، ابھی یوں کرنا ہے، ابھی یوں کرنا ہے، ابھی یوں کرنا ہے، ابھی یوں کرنا ہے۔ اس کو الہام کہتے ہیں، اس کو القاء کہتے ہیں۔ یہ انابت کے بعد ہوتا ہے، پہلے انابت کی کیفیت بنتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی مسلسل رہنمائی ہوتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کو ہدایت کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ جو منیب ہوتا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، جو منیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک فائدہ تو انابت کا یہ ہے۔ دوسرا فائدہ انابت کا یہ ہوتا ہے کہ منیب آدمی پر نصیحت کا فوری اثر ہوتا ہے۔ یہ جو نصیحت پروف لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا دل انابت سے محروم ہوتا ہے۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی یہاں بیٹھتے ہیں تو جذبہ بن جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں پھر ویسے کا ویسا۔ یہ اس کا جواب ہے کہ نصیحت کا اثر اس پر ہوتا ہے جو منیب ہوتا ہے۔ اس لیے انابت کو پیدا کرنے کے لیے پہلے کچھ عرصہ گزارنا چاہیے کسی جگہ میں جا کے، پھر اس کے بعد دو چار جملے بھی اثر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لکل عبد منیب، تبصرۃ وذکری لکل عبد منیب۔ اس یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو منیب ہے، منیب کو نصیحت ہوگی۔ غیر منیب سنے گا، ادھر سے سنے گا ادھر سے نکال دے گا، اور اگر سنے گا بھی تو اثر لے گا لیکن تھوڑی دیر، باہر جا کے پھر ویسے کا ویسا ہو جائے گا۔ لیکن جو منیب ہوگا اس پر نصیحت ایسے ہوتی ہے جیسے النقش فی الحجر، لوہے کی لکیر، پتھر پہ لکیر۔ حضرات صحابہ نے جو سن لیا بس پھر کبھی کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے نہ کسی کی غیبت کی ہے نہ سنی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب سے غیبت کی وعید سنی ہے نہ کبھی سنی ہے نہ کی ہے۔ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب، ان فی ذلک لذکری ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس میں عبرت ہے منیب کے لیے، تبصرۃ وذکری لکل عبد منیب، اس میں نصیحت ہے منیب کے لیے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے انابت کا کہ نصیحت کا اثر ہوتا ہے اور وہ کیفیت باقی رہتی ہے، زائل نہیں ہوتی۔ انابت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب ہر وقت اللہ سے کنیکشن قائم ہے تو اب پھر کسی کی محتاجی نہیں رہتی آدمی کو۔ یا اللہ یہ مسئلہ ہے، یا اللہ یہ مسئلہ ہے، یا اللہ یہ مسئلہ ہے، یا اللہ یہ پریشانی ہے، یا اللہ یہ تکلیف ہے، یا اللہ یہ مشکل ہے، کسی کی محتاجی نہیں۔ ہمارے نبی کی دعا ہے وَأَسْأَلُكَ الْغِنَىٰ عَنِ النَّاسِ، اے اللہ تو مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ یہ بے نیازی والی کیفیت بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے انابت آتی ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک رشتہ دار تھے دلی کے، ایک دفعہ نظام الدین کے قریب کہیں آنا ہوا تو سوچا کہ میرے رشتہ دار پیر صاحب ہیں۔ مولانا الیاس صاحب پیر تھے۔ مولانا الیاس صاحب کون تھے؟ پیر تھے، بیعت کرتے تھے، بہت لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار پیر ہیں، چلو ان کے پاس جاؤں گا، پیروں کے تو مزے ہوتے ہیں۔ تو میں جاتا ہوں وہاں، رمضان کا مہینہ تھا،
ٹکا کے افطاریاں، ٹکا کے سحریاں ہوں گی، حلوے شلوے ہوں گے. تو مجھے بھی کل کسی نے کہا کہ افطاری آپ کے ساتھ کرنی ہے، تو میں نے کہا بھی کر لینا میرے ساتھ افطاری. میری افطاری کیا ہوتی، سادہ پانی، ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، کھجور کا 5واں چھٹا ایسا. تو ان کا پیر صاحب ہیں، تو چلو ذرا مزے ہو جائیں گے. کہتے ہیں وہاں آئے، اذان ہوئی تو نہ کوئی دسترخوان بچھا، نہ کوئی دیگ آئی، بس پانی تھا سب کے سامنے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے انہوں نے نماز میں نا جلدی کرنی ہے، اس لیے پھر یہ ٹکا کے بعد میں کریں گے. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، نماز کے بعد بھی بیٹھا رہا. مولانا الیاس صاحب نفلوں میں لگے رہے، باقی سارے ذکر اذکار میں لگے رہے. میں نے کہا پتہ نہیں ان لوگوں نے روزہ رکھا تھا نہیں رکھا تھا، مسئلہ کیا ہے یار، یہ کہاں آ گیا میں، پتہ نہیں کیا نظام ہے ان کا. اچھا کھانے سے نا تراویح میں بوجھ ہوتا ہوگا، تو یہ تراویح کے بعد اگلی پچھلی کسر نکالتے ہوں گے. تراویح پڑھ لی، تراویح کے بعد بھی قرآن کھول کے بیٹھ گئے. بھائی کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ تو کہنے میں کسی سے پوچھ لیا کہ یار یہ رمضان ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے یہاں، کچھ ہے ہی نہیں کھانے پینے کو. کہنے لگے جی یہاں تو افطاریاں سحریاں ایسے ہی ہوتی ہیں. اچھا یار یہ تو بڑی آزمائش میں آ گیا میں. چلیں اتنے ظالم تو نہیں ہیں کہ سحری میں بھی کچھ نہ دیں، سحری میں تو کچھ دیں گے. سحری کا وقت ہوا تو ایک گولر، ایک پھل ہوتا ہے انڈیا میں، وہ کیلے اور سیب اور مالٹے جیسا ذائقے دار نہیں ہوتا، ایسے ہی ہوتا ہے، بس جس کو کچھ نہ ملے وہ پتے چابے، ویسا ہوتا ہے وہ، گولر کہتے ہیں اس کو. کہتے ہیں وہ لا کے کسی نے دیا تھوڑا سا. اب گولر پہ سحری ہوگی، لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا، اب کہیں بھاگ کے جا بھی نہیں سکتا ہوں، اس اندھیرے میں مجھے کون کیا دے گا. لیکن آئندہ میرے باپ کی بھی توبہ کہ میں اس طرف کا رخ کروں. گولر کھا لیا، اور نماز پڑھتے ہی میں نے اپنا سامان اٹھایا. میں نے کہا بھائی تمہارا رمضان تمہیں مبارک، میرے بس میں نہیں ہے. کہنے لگے مولانا الیاس صاحب نے جاتے ہوئے دیکھ لیا. کہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میرے لیے یہاں رہنا مشکل ہے، مجھے تھوڑے سے کام ہیں بہت سارے. کہا نہیں آج کا دن ٹھہرو. عجیب بات ہے یار. کہتے ہیں ان کے حکم کی وجہ سے میں نے کہا چلو ایک دن اور فاقہ، انکار نہیں کر سکتے، کیا کریں. ٹھہر گیا، اور پہلے ہی ذہن بنا لیا افطاری پانی پہ، سحری گولر پہ. کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوا تو ایک شخص ایک دیگ لے کر آیا. جب وہ دیگ آئی تو مولانا الیاس صاحب نے میری طرف دیکھ کے کہا آپ کے لیے آئی ہے، اسی لیے آپ کو ٹھہرایا تھا کہ آپ جس امید سے آئے تھے وہ امید تو آپ کی پوری ہونا. اللہ والوں کے جو مجاہدے ہوتے ہیں نا وہ عموماً اختیاری ہوتے ہیں، وہ اللہ سے لینا چاہیں تو بہت کچھ لے سکتے ہیں، لیکن ان کو اللہ سے گندی دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اور دنیا کو مانگنا وہ رضا بالقضاء کے خلاف سمجھتے ہیں. شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کو ایک دفعہ انگریزوں نے جیل میں ڈالا. تو اب ماشاءاللہ چہرہ ایسا نورانی وجیح چہرہ، قطب العالم، شبلی دوران، جنید دہر، جو تشریف لائے جیل میں تو قیدی دیکھتے ہی پہچان گئے، اتنی پہنچی ہوئی شخصیت آئی ہے تو آس پاس رہنے لگے. حضرت اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بہت پریشان ہوں، بچے اکیلے ہیں، کوئی دعا کرے نا رہائی ہو جائے. اللہ کی شان، جس کے لیے حضرت دعا کرتے وہ رہا ہو جاتا، جس کے لیے دعا کرتے اگلے دن رہا، جس کے لیے دعا کرتے جیل ہی خالی ہو گئی، اتنے رہا ہو گئے، دھڑا دھڑ لوگ رہا ہونا شروع ہو گئے حضرت کی دعا سے. تو ایک دفعہ ایک قیدی نے کہا حضرت اتنے سارے آپ کی دعا سے رہا ہو گئے تو آپ اپنے لیے بھی تو دعا کریں کہ آپ بھی رہا ہو جائیں. تو حضرت سنجیدہ ہو گئے اور ناگواری کے آثار ان کے چہرے پہ نمودار ہوئے اور فرمانے لگے ارے میاں رضا بالقضاء بھی تو کوئی چیز ہے، اللہ نے مجھے جیل میں رکھا ہے، میں کیسے کہوں کہ میں نہیں رہنا چاہتا، میں اس کی رضا میں راضی ہوں، اس کو یہی پسند ہے تو مجھے بھی یہی پسند ہے. ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے
خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ تو انابت کا یہ فائدہ ہے کہ انسان پھر مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اپنا ہر دکھڑ اللہ کو سناتا ہے، ہر مسئلہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، ہر پریشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، جب انسان کو انابت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ رشتہ دار آئے تھے نا مولانا الیاس صاحب کے پاس، اس کے بعد پھر مولانا الیاس صاحب اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور کچھ دیر کے بعد نکلے اور ان کا چہرہ نور سے ٹمٹما رہا تھا اور فرما رہے تھے آج کے بعد اس چار دیواری میں فاقہ نہیں آئے گا، آج کے بعد اس چار دیواری میں فاقہ، اور پھر نہیں آیا۔ ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے 18 برس مجھ پہ فاقہ رہا۔ کتنے برس؟ 18 برس مجھ پہ فاقہ رہا، یہاں تک کہ میرے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے۔ اور کہتے ہیں ہمارے پاس مجمع آتا تھا، میرے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے، میں قرضہ لیتا تھا، مجمع کو کھلا دیتا، قرضہ لیتا، مجمع کو کھلا، کبھی 2 جماعتیں، کبھی 3 جماعتیں، کبھی 1 جماعت، کبھی 5 جماعتیں پورے ملک سے آ رہی ہیں، پوری دنیا سے آ رہی ہیں جماعتیں، ان کو کھلا رہا ہوں، قرضے لے کے کھلا رہا ہوں، اللہ کے مہمانوں کو کھلا رہا ہوں، اللہ اتارے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت جی مولانا انعام صاحب مجھے منع کرتے تھے کہ عبدالوہاب ذرا ہاتھ ہلکا رکھو، قرضے نہ لیا کرو، محتاجی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں 1972-73 کا زمانہ تھا، حضرت جی مولانا انعام صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے، تو مجھ سے پوچھا ہاں بھائی عبدالوہاب کیا حال ہے؟ کہا جی اب تو ساری دعائیں قرضہ اترنے کے لیے مانگ رہا ہوں، اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے کہ اب ٹینشن ہو گئی ہے، اور اب کوئی اور دعا مانگ ہی نہیں رہا ہوں، بس ساری دعائیں یہی مانگ رہا ہوں کہ قرضہ اتر جائے ایک دفعہ۔ پھر فرمانے لگے میں نے ان دسترخوانوں پر رو رو کر اللہ سے دعائیں کی ہیں، یا اللہ یہاں سے کوئی بھوکا نہ جائے۔ پھر فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے اس فقیر کی وجہ سے ہزاروں کا مجمع کھا رہا ہے۔ ہمارے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تاریخ اسلام میں سب سے بڑا دسترخوان لنگر کا یا تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں لگا کرتا تھا، یا پھر سب سے بڑا دسترخوان لنگر کا رائون میں لگتا ہے۔ ایک وقت میں 15,000 آدمی دسترخوان پہ ہوں، 10,000 آدمی دسترخوان پہ ہوں، 5-7 ہزار آدمی دسترخوان پہ ہوں، اور سارے لنگر والے، سارے مہمان ہوں، اللہ کے مہمان ہوں۔ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا، یا تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے دسترخوان پہ ہوا یا پھر یہاں۔ یہ مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے، تو فرماتے تھے میں نے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ اس دسترخوان سے کوئی خالی نہ جائے، کوئی بھوکا نہ جائے۔ اور جب ہم پڑھتے تھے تو حاجی صاحب چکر لگاتے تھے، مطبخ میں آ کے دیکھتے تھے، چکر لگاتے تھے۔ کچھ لوگ سالن میں شوربے میں روٹیاں توڑ کے کھا رہے تھے، حاجی نے فرمایا بھی ایسے نہ کرو، یہ حق تلفی ہے، یہ اجتماعی سالن ہے، تمہارا حصہ اتنا نہیں بنتا جتنا تم کھا رہے ہو۔ جب روٹی میں شوربے میں روٹی ڈالیں گے نا تو پھر تو آپ کو بہت سالن چاہیے۔ میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ایسے نہ کیا کرو، اس کو روک دیا۔ تو ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہوا تھا وہاں پہ، اس نے کہا جی طالب علم کر لیں؟ ہاں طالب علم کو کرنے کی اجازت ہے، چونکہ انہوں نے تو مستقل رہنا ہے نا، یہاں انہوں نے تو یہی کھانا ہے۔ اور رائیون کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ رائیون کا کھانا پانی، کالا پانی، برس تھا برس۔ ہم نے جو دیکھا وہاں پہ سالن ہوئی ہے، کالا پانی، کالا ہوتا تھا پالک کی وجہ سے، لیکن پالک ہوتی نہیں تھی۔ اب اتنی بڑی کڑھائی، اس میں تھوڑے سے پتے ڈالتے تھے، تو کسی کسی پلیٹ میں پتی سی تیر رہی ہوتی تھی، باقی صرف کالا پانی ہوتا تھا، اور نمک بھی نہیں ڈالتے تھے۔ تو وہ نمک والا پلیٹ میں مالگا مالگا مالگا، پشتو میں نمک کو مالگا کہتے ہیں، مالگا 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 لے کے پھر رہا ہوتا تھا، اس سے نمک لے کے ڈالتے تھے، کالے پانی میں نمک۔ کبھی گاجر شروع ہو جاتے، طلبہ کہتے 4 مہینے کے لیے آیا ہے، چونکہ رائیون میں ہر آدمی 4 مہینے کے لیے آتا ہے یا 40 دن کے لیے آتا ہے، تو گاجر آتے ہیں تو طلبہ کہتے 4 مہینے کے لیے آیا ہے، اور واقعی 4 مہینے چلتی گاجر، صبح بھی دوپہر بھی گاجر ہی گاجر۔ اور گاجر بھی گاجر نہیں ہوتی تھی، گاجر کا شوربہ ہوتا تھا، براؤن رنگ کا پانی ہوتا تھا، اور اس میں کوئی 1 آدھ گاجر کا ٹکڑا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے یہاں کے طلبہ تو
یہاں کے طلباء کی تو آپس میں اس پہ بحث چلتی ہے کہ اس شوربے سے وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں. بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہے ہی پانی پانی. ناجائز تو وہ جب 3 چیزیں تبدیل ہوں، رنگ مزہ بو، اس کی تو 3 چیزیں تبدیل ہی نہیں ہیں، اختلاف ہوتا ہے اس میں. اور فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ایک پلیٹ میں دانہ ہی تھا، ایک دال کا ایک دانہ. تو 2 پنجابی بیٹھے ہوئے تھے، تو دونوں نے بنائی کشتی لقمے کی. تو اتھوں آ میں اتھوں آ، تو وہاں سے آؤ میں یہاں سے آتا ہوں، کسی کے تو آ جائے گا نا. تو فرمانے لگے کہ اس میں روٹی نہ بھگو، حق تلفی ہے، یہ سب کا حق ہے، اس میں تمہارا حق اتنا نہیں بنتا اتنا تم نے لیا ہے. طلباء نے بیچاروں نے اسی کو بھگتنا ہے، لہٰذا وہ تو ڈال لیا کریں تاکہ پیٹ خراب نہ ہو، ان کو اجازت ہے. اور عائشہ فرماتے تھے ہم چاہیں تو تمہیں دیسی گھی کا سالن بھی کھلا سکتے لیکن نہیں کھلائیں گے. ایک دفعہ یہ عاجز حاضر خدمت تھا، تو خادم آیا کہ جی کھانا لے آؤں، بہت دیر ہو گئی ہے آپ نے کھانا بھی کھایا نہیں ہے. کہنے لگے یہ ان لوگوں کو صرف کھانے کی پڑی رہتی ہے، اللہ کا شکر ہے ہمیں کھانے کی کوئی فکر نہیں، مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے. جب انسان کو انابت حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کے غیر سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کسی کی رضا اور کسی کی ناراضگی کی اسے پھر پرواہ نہیں رہتی، کسی کے ساتھ ہونے اور نہ ہونے کی اسے پرواہ نہیں رہتی. یہ ہے انابت. لیکن یہ آتی ہے گناہوں کو چھوڑنے کے بعد. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی پوجا کرنے سے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو بچا لیا اور وہ منیب ہوئے اللہ کی طرف. تو انابت دوسرا درجہ ہے، تقوی اس سے پہلے آتا ہے، توبہ اس سے پہلے پیدا ہوتا ہے. توبہ کے درجے سے گزر کر ہی انابت تک پہنچا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قلب منیب عطا فرمائے، اللہ ہمیں منیب بنا دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دعا ذکر کی ہے، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا، اے اللہ تجھی پہ بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع ہے، تیری ہی طرف انابت ہے، و الیک المصیر، تیرے ہی پاس لوٹ کے آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور ہمارے نبی نے انابت کو مانگا ہے، ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے انابت کو مانگا ہے. وَإِنَابَةَ الْمُخْبِتِينَ، یا اللہ تیری طرف جو عاجزی کرنے والے بندوں میں جو انابت ہوتی ہے نا وہ مجھے عطا فرما. اللہم انی اسألک ثواب الشاکرین ونزل المقربین ویقین الصدیقین وانابۃ المخبتین. اللہ تعالیٰ سے ہمیں انابت کو مانگنا ہے. جیسے ایک افسر کو کسی ایک گریڈ میں کافی عرصہ گزر جانے کے بعد اس کو پھر اگلے درجے میں پہنچنے کی، پروموشن کی فکر ہوتی ہے نا، ایسے ہمیں اس بات کی فکر رہنی چاہیے، یا اللہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک میں گیٹ پہ کھڑا ہوا ہوں، کبیرہ بھی نہیں چھوٹ رہے، ابھی ایک درجہ بھی میرا طے نہیں ہوا. زندگی گزر رہی ہے، میرے رب میں مرنے سے پہلے تیرے قرب کے ان 10 درجات کو طے کرنا چاہتا ہوں. اس کو رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور یہ جتنے اسباق ہیں نا، سلوک کے جو اسباق ہیں، پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا، چوتھا، پانچواں، لطیف قلب، لطیف روح، لطیف سر، لطیف خفی، لطیف اکفا، لطیف نفس، لطیف قالبیہ، پھر تحلیل خفی، تحلیل لسانی، پھر مراقبہ احدیت، پھر مراقبہ تجلیات افعالیہ، پھر مراقبہ تجلیات صفات ثبوتیہ، پھر مراقبہ شیون ذاتیہ، پھر مراقبہ صفات سلبیہ، پھر مراقبہ شان جامع، پھر مراقبہ معیت، پھر دار اولا، پھر دار ثانیہ. اسباق ہیں. یہ سارے اسباق انابت پیدا کرنے کے لیے ہیں. ہر وقت دل کا رجوع اللہ کی طرف ہو. اس لیے مشائخ نے بعض دفعہ جب سالک کے اندر انابت پیدا ہو جاتی ہے، وقوف قلبی اسے حاصل ہو جاتا ہے، صفت احسان اسے حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، تو اس کو آگے اسباق ہی نہیں کرواتے. پہلے سبق میں کیفیت پیدا ہو جائے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہو گیا تمہارا کام، چلو. چنانچہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے جو والد صاحب تھے، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب،
یہ بیعت تھے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ نقش بندی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے رجوع کیا امام ربانی قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ حضرت میری بیعت تو حضرت مفتی الہی بخش صاحب سے تھی، وہ تو انتقال فرما گئے، اب مجھے آپ بیعت فرما دیں۔ فرمایا تو آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کہا جی بس کیفیت یہ ہے کہ حضرت مفتی الہی بخش صاحب نے میرے لطائف پہ جب ضرب لگائی نا تو پہلی دفعہ ضرب سے ہی میرے سارے لطائف پھرکی کی طرح سے پھرنے لگ گئے۔ کیا فرمایا؟ بولیے، پھرکی کی طرح سے پھرنے لگ گئے۔ بس یہ کیفیت ہے، زوں 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 زوں، ہر وقت لطائف جیسے پنکھا چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر چلتے پھرتے کیا کیفیت ہے؟ کہ ہر وقت دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے بس۔ کہ پھر آپ کو بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب بیعت ہونا اس کا مطلب ہے اب مجھ سے اسباق کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے، اب نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے۔ بھائی نورانی قاعدہ تو تھا تاکہ قرآن پڑھنا آ جائے، جب قرآن پہلے ہی پڑھنا آتا ہے تو نورانی قاعدہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نورانی قاعدہ اس وقت تو نہیں تھا، اس وقت تھا بغدادی قاعدہ، نورانی قاعدہ تو بعد میں لکھا گیا۔ نورانی قاعدہ لکھا ہے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے، ہمارے حاجی صاحب کے جو شیخ تھے شاہ عبد القادر رائے پوری، ان کے ایک مرید نے لکھا ہے نورانی قاعدہ۔ تو وہ تو کوئی اور نام رکھنا چاہتے تھے، ان کا نام نور محمد تھا غالباً، تو حضرت نے فرمایا نہیں، اس کا نام آپ اپنے نام سے رکھیں، نورانی قاعدہ۔ وہ شاید شیخ کی محبت میں قاعدہ قادریہ رکھنا چاہتے ہوں گے یا کیا، جیسے حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں، ان کے مرید تھے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے تفسیر لکھی اور تفسیر کا نام رکھا اپنے شیخ کے نام سے، تفسیر مظہری، یعنی تفسیر لکھی تو میں نے لیکن فیض سارا میرے شیخ مظہر کا ہے، مظہری۔ ہمارے مولانا طارق امیل صاحب کا جو مدرسہ ہے تلمبہ میں، اس کا نام ہے عیدگاہ قادریہ تلمبہ، مدرسے کا نام یہ ہے عیدگاہ قادریہ۔ اور وہ اس لیے کہ جنہوں نے یہ عیدگاہ کی بنیاد رکھی تھی وہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو اپنے شیخ کے نام سے انہوں نے عیدگاہ قادریہ رکھ دیا۔ پھر بعد میں مولانا طارق امیل صاحب کے حوالے ہوئی تو فرمانے لگے کہ قاعدہ قرآن پڑھنے کے بعد پھر بغدادی قاعدہ پڑھنے میں نہیں لگنا چاہیے، جو کیفیت مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ یہ کیفیت بعضوں کو جلدی حاصل ہو جاتی ہے، بعضوں کو سالہ سال لگ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد زاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، حضرت کی خدمت میں آئے، بیعت ہوئے، حضرت نے وہیں بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، توجہ دی، سارے فیوز و برکات جو برس برس میں حاصل ہوتے اسی نشست میں حاصل ہوئے اور وہیں اجازت دے کے ان کو بھیج دیا۔ اب دوسروں کو پریشانی شروع ہو گئی، سال ہر سال ہم یہاں دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، ان کو ایک ہی مجلس میں سارا کچھ دے دیا۔ تو حضرت بھانپ گئے تو فرمانے لگے مولانا زاہد چراغ بھی لائے تھے، تیل بھی لائے تھے، بتی بھی لائے تھے، صرف تیلی لگانے کی دیر تھی تو تیلی لگا دی تو روشن ہو گئے۔ تمہارے پاس نہ چراغ ہے، نہ تیل ہے، نہ بتی ہے، سارے کام مجھے کرنے پڑ رہے ہیں، اس لیے سال ہر سال لگیں گے۔ ایک بزرگ نے اسی طرح کسی کو توجہ دے کے ان کو اجازت دے دی، تو جب اعتراض ہوا تو فرمانے لگے تمہاری مثال گیلی لکڑیوں کی سی ہے کہ مجھے بار بار پھونکے مارنی پڑتی ہیں، پھر بجھ جاتی ہے، پھر پھونکے مارتا ہوں، پھر بجھ جاتی ہے، پھر پھونکے مارتا ہوں۔ کبھی گیلی لکڑیوں کو آگ لگاتے دیکھا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا دیکھا ہوگا نوجوانوں نے جنہوں نے صرف سوئی گیس دیکھی ہے؟ لکڑیوں کو آگ لگا کے گھروں میں کھانے پکائے جاتے تھے، تو سردیوں میں بڑا مشکل ہوتا تھا، جن دنوں شبنم پڑتی ہے بہت مشکل ہوتا تھا، تو بیچاری عورتیں بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا تھا، پھونکے مار مار کے جلانا پڑتا تھا، پھر کاغذ ڈالتی تھیں، پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکڑیوں کے ڈھونڈتی تھیں، پھر مٹی کا تیل ڈالتی تھیں، پھر آگ کہیں جا کے مشکل سے لگتی تھی۔ فرمانے لگے تمہاری مثال گیلی لکڑیوں کی سی ہے، بار بار مجھے پھونکے مارنے پڑتی ہیں، پھر بجھ جاتی ہے۔ اس کی مثال خشک لکڑی کی سی تھی، ایک تیلی لگائی اور جل گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی طلب عطا فرمائے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ سالک کو چاہیے کہ بیعت کرنے کے بعد اپنی نیت کو ٹھیک رکھے اور مطلوب صرف اللہ کو بنائے،
کس کو بنائے؟ پیر بننے کی نیت نہ کرے ورنہ تباہ ہو جائے گا. یہ لکھا ہے پیر بننے کی نیت نہ کرے ورنہ تباہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے انابت کو مانگیں، توبہ کو بھی مانگیں، انابت کو بھی مانگیں. یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کے درجات میں دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ اور ہے، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ